بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے تعامل اہل المذاہب الاربعۃ۔ تعامل اہل المذاہب الاربعہ عند تعارض النصوص۔ نصوص کا جب تعارض ہو، احادیث کا تعارض ہو، تو ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کا اپنا ایک طریق ہے اور ایک اصول ہے۔ ان اصول کے پیش نظر یہ حضرات مسائل حل فرماتے ہیں، اور یہ جو چار فقہیں ہیں ان کی بنیاد بھی انہی اصولوں پر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ تعامل اہل المدینہ، اہل مدینہ کے عمل کو یقدم ہو علی الحدیث صحیح، حدیث صحیح پر بھی مقدم کرتا ہے، یہاں تک کہ حدیث متواتر تک بھی اس پر بھی مقدم کرتا ہے۔ یعنی اور تعامل وہی ہے جو آپ کے سامنے گزر چکا ہے کل کے سبق میں اور پرسوں کے، بلکہ جیسے تواتر التعارض والتعامل، بسا اوقات ایک عمل ہے جو تواتر کے ساتھ امت کے اندر جاری ہے، اور وہ امت اللہ آپ کا بھلا کرے جماعت در جماعت اس عمل کو کرتے آ رہے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ تعامل اہل المدینۃ یا عمل اہل المدینۃ یقدم علی الاحادیث الصحیحۃ، حدیث پر یہ ہے کہ ان کا عمل مقدم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ والے یہ حضرات صاحب البیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مدینہ میں گزر چکی ہے، اور قانون یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، صاحب البیت ادریٰ بما فیہ۔ اب ایک طرف سے ایک حدیث ہے، دوسرے طرف سے اہل مدینہ کا مسلسل ایک عمل ہے، یہ دونوں بالمقابل آگے، تو اہل مدینہ کے عمل کو مقدم رکھا جائے گا، حدیث صحیح پر بھی اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اگر وہ حدیث صحیح قابل عمل ہوتی، اگر وہ قابل عمل ہوتی تو اہل مدینہ تو وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس پر عمل کو ترک نہ کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی علت ہے، اس کے اندر کوئی علت خفیہ ہے جس کی بنیاد پر اہل مدینہ کا اس پر عمل نہیں ہے، تو ہم اہل مدینہ کی تعامل کو اور عمل کو مقدم رکھیں گے۔ اور قانون وہی ہے کہ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہے، تو گھر والے تو اہل مدینہ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دار الہجرت وہ مدینہ ہی ہے۔ بلکہ یہاں ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، ایک عجیب سا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، رافضی، اور وہ کہنے لگے کہ سنی برحق ہیں یا شیعہ برحق ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتا دو کہ شاہ عبدالعزیز سے آپ زیادہ واقف ہوں گے، آپ کے والدین یا میرے والدین؟ وہ زیادہ مجھے جانتے ہوں گے، میرے اخلاق کو اور میری نرمی کو، میری انسانیت کو آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب جانتے ہوں گے، یا میرے والدین اس سے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ دار وہ آپ کے اخلاق سے اور آپ کے یہ ہے کہ رویہ سے وہ زیادہ واقف ہوں گے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ آپ کے اہل محلہ وہ مجھے زیادہ جانتے ہوں گے یا میرے اپنے محلے والے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے اہل محلہ، جس محلے میں تو رہتا ہے وہ محلے والے زیادہ آپ کو جانتے ہوں گے، ہم تو اتنے نہیں جانتے۔ فرمایا کہ میرے علاقے والے مجھے زیادہ جانتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ کے علاقے والے زیادہ جانتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کے علاقے والے زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب جا کر کے پتہ کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کا اصل علاقہ جہاں آپ نے آخری زندگی گزاری وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ ہے۔ تو کہا کہ محمد رسول اللہ کے نشست و برخاست سے اور محمد رسول اللہ کے طریقوں سے، سنتوں سے اور آپ کی زندگی سے
مدینے والے زیادہ واقف ہوں گے یا یہ کہ باہر کے دوسرے لوگ زیادہ واقف ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا مدینے والے زیادہ ہوں گے۔ تو فرمایا جا کر مدینے والوں کو دیکھ لو، اگر وہ سنی ہے تو سنی بنو، اور اگر شیعہ ہے تو شیعہ بنو۔ تو اس نے کہا شاہ عبدالعزیز گواہ رہو، آج کے بعد میں شیعیت پر لعنت بھیجتا ہوں، میں پکا سنی بن گیا۔ بات صاف سی ہے۔ آپ حضرات کو علم ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فریض حج کے لیے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، فریض حج ایک فرض ہے، اس کے لیے میں مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ جا رہا ہوں، فریض حج کے لیے میں مکہ چلا جا رہا ہوں، ورنہ مجھے مدینہ سے اتنی محبت ہے کہ محمد رسول اللہ کا وصال بھی یہیں ہوا، آپ کی زندگی یہیں گزر گئی، مدینہ سے کبھی بھی امام مالک نکلا نہیں۔ آدمی کو سیر و تفریح کا تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، آدمی کو سیر و تفریح کا بڑا شوق ہوتا ہے، جیسے کہ جمعرات آج مجھے بھی شوق ہو گیا تھوڑا سا، آیا سمجھ میں؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدینہ کو مجھے کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے، یہ میرے نبی کی دارالہجرت ہے، مہاجر النبی، ہجرت گاہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ تو اس بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عمل اہل المدینۃ یقدم علی الحدیث الصحیح، عام حدیث صحیح پر بھی اہل مدینہ کے عمل کو مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ لأنہم اصحاب البیت و اصحاب البیت و صاحب البیت ادری بما فیہ، اور صاحب البیت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، اور ان کے گھر کا فرد محمد رسول اللہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ کے اندر گزر گئی ہے۔ آیا سمجھ؟ دوسری ایک بات وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کا مشہور ہونا مدینہ میں، مدینہ والے آپس میں کہ یہ حدیث ہے، اب کہتے ہیں اس کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شہرت الحدیث فی المدینۃ تغنی عن اسنادہ، شہرت الحدیث فی المدینۃ، مدینہ کے اندر حدیث کا مشہور ہونا، یہ شہرت اس کی تغنی عن اسنادہ، وہ مدینہ والے جھوٹے تو نہیں تھے، اب تو آج کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا، وہ زمانہ تو خیر القرون کا تھا جی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی بنیاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمل اہل مدینہ کو دیکھتا ہے اور فرماتے کہ نعمل بما عمل اہل المدینۃ، نعمل بما عمل اہل المدینۃ، جو اہل مدینہ کا عمل ہے ہم وہی کریں گے۔ وہ شہرت الحدیث بین اہل المدینۃ تغنی عن اسنادہ، سمجھے؟ یا تغنی عن صحت اسنادی، صحت سند کی ضرورت نہیں ہے مدینہ میں جو مشہور ہے، سمجھے؟ ہاں اذا واردت مسئلۃ، ایسا مسئلہ سامنے آ جائے کہ جس میں اہل مدینہ کا عمل معلوم نہیں، ایک نیا مسئلہ آ گیا، اہل مدینہ کا اس سلسلے میں کوئی عمل نہیں ہے، ایک بالکل نیا حکم آ گیا، نیا مسئلہ آ گیا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ نصیر الی السنت الی الاحادیث، اب ہم حدیثوں کی باقی حدیثوں کی طرف رجوع کریں گے۔ ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ اہل مدینہ کا عمل اس میں ہے ہی نہیں، تو اب ہم یہ ہے کہ وجب المسیر الی الحدیث، اب حدیث کی طرف ہم رجوع کریں گے اور پھر یہ ہے کہ حدیث پر عمل کریں گے، ہم حدیث پر۔ ہو گیا مولانا؟ یہ حضرت اقدس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو طریقے ہیں مولانا، اصل مشہور مذہب بہرحال امام شافعی کا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں الحدیث صحیح اسناداً، الحدیث صحیح الاسناد، صحیح الاسناد حدیث، سند حدیث، جو حدیث سنداً ثابت ہو، اذا ثبت الحدیث، جبکہ حدیث ثابت ہو، حدیث صحیح، لہذا حدیث صحیح کو اس پر عمل کیا سنداً بشرط کہ وہ حدیث۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی کے قائل ہیں کہ حدیث سنداً، حدیث کے لیے ضروری ہے کہ صحیح الاسناد ہو۔ عام محدثین کا طریقہ بھی یہی ہے، غیر مقلدین کا طریقہ بھی یہی ہے۔ غیر مقلد بدبخت تو خیر ان چیزوں سے بالکل واقف ہی نہیں ہے، لیکن عام جو ان کی زبانوں سے جو نکلتا ہے وہ یہی ہے۔
خلاصہ یہ نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یاخذ بالحدیث صحیح الاسناد، یاخذ بالحدیث صحیح الاسناد، صحیح السند حدیث کو اس کو مقدم کرتا ہے، یہاں تک اصول کلیہ اور ضوابط کلیہ، اصول کلیہ اور ضوابط کلیہ، عام اصول اور ضوابط کلیہ کے خلاف اگر کوئی حدیث صحیح السند آ جائے وہ فرماتے کہ اس کو لے لیں گے۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے سنتیں پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن جب حدیث سے ثابت ہے تو شافعی لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی آ گیا، جماعت کھڑی ہوگی، لہذا وہ جماعت کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں گے، اور فجر کی سنتیں اس نے نہیں پڑھی ہے، امام کے سلام کے پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر کے یہ کہ کیا کرے گا، وہ اپنی سنتوں کو پڑھے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ عام اصول کلیہ، عام ضوابط کلیہ اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن حدیث صحیح الاسناد سے جب یہ ثابت ہے، اس لیے یستثنیٰ من الاصول الکلیۃ، اصول کلیہ سے اس کو استثناء کیا جائے گا۔ حدیث جب سند ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا فرق آپ سے عرض کروں گا۔ یہ چیز مروی ہے امام شافعی سے، امام ابو حنیفہ سے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حدیث جب صحیح ثابت ہو جائے کہ حدیث رسول ہے، صحیح الاسناد ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی عقل کو یہ کہ ترجیح دیں گے اور حدیث کو مرجو قرار دیں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ یہ نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یقدم الحدیث صحیح الاسناد علی الاصول الکلیۃ، اصول کلیہ اور ضوابط کلیہ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث صحیح کو مقدم رکھتا ہے، اور جب حدیث آ گئی تو عام اصول اور عام ضوابط کو بھی ترک کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ مستثنیٰ ہے، اس کو ان اصول سے استثناء کیا جائے گا۔ تیسرا مذہب ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تعارض نصوص کے سلسلے میں وہ توسع کا ہے، مذہبہ ہوا التوسع۔ اب توسع کا کیا ہے؟ توسع ہے کیا چیز؟ توسع کا معنی گنجائش، توسع کا معنی پھیلاؤ، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب مختلف احادیث آ جائیں تو ان میں مختلف اوقات میں سب پر عمل کریں گے، تارتاً العمل بہذا الحدیث و تارتاً اخرى بذلک الحدیث۔ اور دوسرا معنی اب توسع کا آسان آپ کے لیے، العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفۃ، العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفۃ، احادیث مختلفہ اور متعارضہ پر مختلف اوقات میں عمل کرنا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائمۃ الحرمین حضرت سدیس دامت برکاتہم العالیہ، کبھی وہ 2 رکعت پر، عام طور پر قانون یہی ہے، یہ حضرات 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے وطر میں 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہیں، اور تیسری رکعت پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے پھر الگ، یعنی جس کو آپ کہیں گے وطر بسلامین، بولو وطر بسلامین، 2 شفٹوں میں انہوں نے کیا کر دیا؟ وطر پڑھ لی، وطر بسلامین۔ عام طور پر حرمین میں یہی ہوتا ہے، لیکن حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس دامت ظلہم، حضرت سدیس دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کیا یہ ہے کبھی 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرا، تیسری کے لیے اٹھ گئے، اور کبھی اس طرح ہو گیا کہ تینوں رکعتیں ایک صلاۃ کے ساتھ، جیسے کہ حنفیہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ پھر 2 پر وہ کرتے ہیں تشہد، اور قاعدہ نہیں کرتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، سمجھتے؟ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت ہے کہ آپ ہاتھ سینے پر باندھیں اور تحت سرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ آئے سمجھیں؟ اور وہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا، میں آپ سے عرض کروں گا، اس بارے میں کسی کے پاس صحیح روایت نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، احادیث مرفوع نہیں ہے، سمجھے؟ احادیث مرفوع نہیں ہے، احادیث موقوفہ ہے،
آثار صحابہ ہے، تو اس لیے آثار صحابہ ادھر بھی ہے اور ناف کے نیچے بھی ہے۔ حضرت کے ہاں اجازت ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اجازت ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھے جیسے کہ امام شافعی کرتا ہے، یا تحت سرہ ہاتھ باندھے۔ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا ناڑا ٹوٹ گیا تھا، شلوار گر رہا تھا نماز میں، تو اس نے اپنے شلوار کو پکڑا، شلوار کو ناڑے والی جگہ پر ہاتھ رکھا تاکہ شلوار گر نہ جائے، میں ننگا نہ ہو جاؤں۔ ایسے میں یہ حضرات نے، انہوں نے ہم پر بڑا احسان کر دیا، ایسے میں ان حضرات نے احسان کر دیا کہ امام ابو یوسف کا ناڑا ٹوٹ گیا تھا اور شلوار گر رہا تھا، تو آپ نے سنت یہ نہیں ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں، بلکہ ننگے ہونے سے بچنے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ شلوار نماز میں نہ گرے، تو اس لیے نیچے سے ناف کے نیچے جہاں ناڑا باندھا جاتا ہے یہاں اپنے شلوار کو پکڑا۔ یہ ان حضرات نے احسان کر دیا۔ اب میری طرف سے بھی احسان سن لیں۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ اس طرح پاؤں آپ پھیلاتے کہ نیچے سے کار بھی گزر سکتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس بغیرتی کا جواب بھی اسی طرح بغیرتی سے دیا جائے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نصیب علی شاہ سے میرا مناظرہ ہوا تو حضرت اقدس تھانے بوڑھے غیر مقلد آئے تھے، ہمیں دعوت پہ بلایا، کوئی کتابیں متابیں تو ہمارے پاس تھی بھی نہیں، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل بھی کر دیا۔ ایسے اس بدبخت نے حضرت حکیم الامت پر ایسا حملہ کیا، اس خنزیر نے کہا کہ اشرف علی تھانوی جو ہے نا، وہ ایک بیریش لڑکے کے یہاں ہاتھ رکھا، مزہ لے رہا تھا، سمجھے؟ یعنی امرد باز اور حسن پرست تھے، امرد باز تھے، اس طرح ہاتھ رکھا یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ بس وہ لفظ ہی نہیں کہہ سکتا، ایسے میں اب اتنا بغیرت ہے کہ انسان آپ اندازہ کرے کہ یہ کیا کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی منظور گالیاں دیتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، حضرت نے تو یہاں ہاتھ رکھا اور دعا کی جیسے کہ خیریت ملتے، کیا حال ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ کرے۔ میں نے کہا ہمارے بلوچوں کا طریقہ بھی یہی ہے، عربوں کا طریقہ بھی یہی ہے، ہم جب ملتے ہیں کسی سے تو ایسے کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دوسرا ہاتھ ملائے، ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، ہم ادھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ کریں۔ اس کو اگر کہتے ہو تو تمہیں یاد نہیں ہے ابھی ہم دونوں ملے تھے جب اس بنگلے میں آ گئے اس حال میں، تو میں نے بھی تو تمہارے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا بغیرت آدمی، تو آپ تو پھر مفعول ہو گئے، سمجھے؟ اس لیے کہ یہ تو ہاتھ تو میں نے آپ کے سینے پر بھی رکھا، آیا سمجھ؟ آپ نے غور نہیں کیا اس میں، آپ کو غور کر رہے ہیں۔ تو کچھ بوڑھے جو ہیں نا وہ تیش میں آ گئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا خبردار کتے کی اولاد، خبردار تیش میں نہ آ جاؤ، لاکھوں تمہارے کروڑوں نصیب علی شاہ کو ہم ان کو قربان کر دیں حضرت تھانوی کی جوتیوں پہ۔ تم جب بدماشی بغیرتی کرتے ہو تو اس کا جواب بھی تو سن لو نا، سمجھے؟ اور چہرہ اس کا اتنا سا ہو گیا، سمجھے؟ اتنا سا چہرہ ہو گیا۔ اشعۃ اللمعات کو کہتے ہیں اشعۃ اللمعات، سمیت رسول اللہ ہے۔ میں نے کہا بغیرت تمہارے ساتھ پھر یہ کہ کیا مناظرہ کرے گا آدمی، سمیت رسول اللہ ہے، سمجھے؟ یہ مجتہدین زمانے کے، سمجھے؟ حضرت اقدس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عرض کیا، وہ قائل ہے توسع کے، العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفۃ، یہ توسع ہے ان کے ہاں۔ یہ مسائل جھگڑنے کی بھی نہیں ہے، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، یہ حضرات بڑے حضرات تھے، سمجھے؟ اس کو لے کر کے پھر جیسے کہ جنگ شروع ہو گیا حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس وجہ سے معاصرت کی وجہ سے، اس کے بعد پھر یہ کہ یہ سلسلہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس قسم کے فرعی مسائل کے اندر ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا اور ایک دوسرے کو اس طریقے پر غلط کہنا، یہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ امام احمد کا مذہب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اصول احادیث مختلفہ پر اوقات مختلفہ میں عمل کرنا، تارتاً العمل بهذا الحدیث و تارتاً اخری بذلك الحدیث، یہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسئلے کے اندر امام احمد کے مختلف اقوال آپ کو نظر آئیں گے،
ایک مسئلے میں مختلف اقوال، ایک قول میں امام شافعی کے ساتھ ہے، ایک میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے۔ اسی مسئلے میں امام شافعی کے ساتھ بھی ہے، یہ آئے گا پورا سال انشاءاللہ، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ چوتھا ہے حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول اور ضوابط اور کلیات یہ ایک دو حدیثوں سے نہیں بنتی، یہ احادیث متعددہ کو سامنے رکھ کر کے ان سے اصول اور قواعد بنتے ہیں۔ یہ جو چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقنن قانون دان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقنن بنا کر کے بھیجا گیا، قانون دان، قانون اور اصول اور ضوابط آپ نے بیان کیے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ایک مسئلے کا صراحتاً، ایک ایک مسئلے کی جزیات کے صراحتاً ان کا حکم قرآن و سنت میں کہاں ہے؟ اصول آپ نے ہمیں بتا دیے، فقہاء نے ان اصولوں کو مرتب کیا، ان کو صاف کر دیا مجتہدین نے، باقی اصل اصول آپ یہ دیکھیں، اور قانون بھی یہی ہے اصول ان کا، اصولیین کا، کہ الحوادث ممدودۃ والنصوص محدودۃ۔ بولو، الحوادث ممدودۃ، مسائل جزیہ، نئے مسائل کا سلسلہ بہت ہی لمبا ہے۔ الحوادث کا معنی نئے مسائل، جدید مسائل، الحوادث ممدودۃ، ان کا سلسلہ بہت لمبا ہے، اور والنصوص محدودۃ، نصوص محدود ہے۔ قرآن پاک میں آیات الاحکام 500 ہے، احادیث جو احادیث الاحکام ہیں وہ 2000 3000 اس طرح ہے۔ تو اب ان سے اصول جو ہے نا، جو اصول وضع کیے گئے، فقہاء نے جو اصول مرتب کیے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقنن کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ تقدم الاصول یقدم الاصول، اصول کو مقدم رکھا جائے گا، لیکن اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث آ گئی، حدیث صحیح، کوئی حدیث صحیح آ گئی جو عام اصول کلیہ کے خلاف ہے، تو بس وہ اپنے مورد پر منحصر ہوگا، اور یہ کہا جائے گا ذالک مخصوص بہ، یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہیں واقعۃ جزیۃ لا عموم لہا، یہ جزی واقع ہے لا عموم لہا، اس میں تعمیم نہیں ہوگی، عمومیت نہیں ہوگی۔ اور آپ نے اس میں پڑھا ہے توضیح تلوی کے اندر 2 سال پہلے، سمجھے؟ توضیح تلوی میں آپ نے پڑھا حکایت الفعل لا تعم، سمجھتا ہے؟ حکایت الفعل لا تعم، کہ فعل کی حکایت ایک خاص جزئی واقع کے لا تعم، اس میں عمومیت نہیں ہوتی، حکایت الفعل لا تعم۔ خطبے کے موقع پر ایک صحابی کے لیے آپ نے خطبے کو، ہم تو کہتے موقوف کیا، اور اگر موقوف نہیں کیا تو وہ صلاۃ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یعنی تحیۃ المسجد وہ پڑھ رہا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اسی کی خصوصیت ہے کہ خطبے کے موقع پر، اور اصل مقصد آپ کا یہ تھا کہ کھڑے ہو جاؤ پڑھ لو، وہ پڑھ لیں، غریب قسم کا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ لیں، خطبے بھی موقوف ہو گیا اس کے لیے، اور خطبہ اب تک شروع نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں شافعیہ وغیرہ شروع ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں یہ اسی کی خصوصیت ہے۔ غریب آدمی، پھٹے پرانے کپڑے، سلیک الغطفانی، تاکہ دیکھ لیں، اللہ آپ کا بھلا کریے، دوسرے لوگ اس کو دیکھ لیں، غریب قسم کا، نماز کے بعد اس پر کچھ صدقہ وغیرہ کریں۔ تو بس یہی بات آتا ہے کہ ہم لوگ، یہ ایک جزئی واقع ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ یہ تعامل اہل المذاہب الاربعۃ، مذاہب اربع کا ہر ایک کا سنی، ہر ایک کا طریقہ اور ہر ایک کا اصول، یہ ہے کہ یہ بیان ہو گئے کہ ان کی جو فقہیں ہیں، چاروں فقہ اسی بنیاد پر مبنی ہیں کہ امام مالک کے پیش نظر تعامل اہل مدینہ، عمل اہل مدینہ رہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث صحیح الاسناد کو لیتا ہے، یہاں تک کہ احادیث موقوفہ کو بھی ترک کرتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ توسع کے قائل ہے، مختلف احادیث کو، کسی حدیث کو بغیر عمل کے نہ چھوڑا جائے، اگر ان میں تعارض ہے تو کبھی اس پر عمل، کبھی اس پر بھی عمل۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اصول کلیہ اور ضوابط کلیہ کو مقدم رکھتا ہے، اللہ
اللہ آپ کا بھلا کرے، واقعات جزیہ پر اور احادیث صحیحہ پر، اس لیے کہ اصول اور ضوابط مختلف نصوص کو ملا کر کے جمع کر کے ان کے بعد بنائے جاتے ہیں، وہ ایک خبر واحد سے اور ایک حدیث سے کوئی اصول اور ضابطہ بنتا نہیں ہے۔ ہو گیا؟ یہ چاروں کے طریق اور اصول آپ کو معلوم ہو گئے مولانا۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیشن ہے اعتبار، الاعتبار۔ اعتبار ایک فن ہے، کبھی اس طریقے پر ہوگا کہ ہم کوئی دلیل پیش کریں گے سال کے دوران کسی مسئلے میں، مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی دلیل حدیث پیش کریں گے، لیکن یہ کہ اس حدیث میں کلام ہوگا، اس میں اختلاف ہوگا اور اس پر جرح ہوگی، تو اب اس کی تائید ہمیں دوسری حدیث سے پیش کرنی ہوگی، تو اس فن کو کہتے ہیں اعتبار۔ اور اعتبار کی تعریف یہ ہے، الاعتبار طلب ما یؤید الحدیث المستدل به، الاعتبار طلب ما یؤید الحدیث المستدل، آپ کی مستدل بھی حدیث اس کی تائید تلاش کرنا ہے۔ الاعتبار طلب ما یؤید الحدیث المستدل به، جس حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ کا بھلا کریے ہے کہ کوئی قرینہ اور کوئی اور اس کے لیے مؤید تلاش کرنا، طلب ما یؤید الحدیث، مؤید جو اس کی تائید کرے۔ اب ادھر سمجھو، یہ حدیث آ گئی، سمجھے؟ یہ دوسری حدیث دوسری سند سے آ گئی، یہ حدیث متابع ہے اور یہ اس کی متابع ہے، اس میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ دوسری حدیث آ گئی، یہ اس کے متابع ہے، لیکن یہ متابع، فرض کر لو یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ جس سے میں استدلال کر رہا ہوں، یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس کا یہ جو متابع ہے، یہ متابع دوسری سند سے، یہ بھی بعین ہی ابو ہریرہ سے مروی ہے، تو پھر دیکھیں گے الفاظ اگر ان کے، بولو، الفاظ اگر بعینی اسی کے الفاظ ہیں، اس سند میں آپ اوپر تو ابو ہریرہ سے مروی ہے، نیچے سند میں گڑبڑ شڑبڑ ہے، سمجھ رہی میں کچھ کلام ہے آپ کا۔ اب یہ دوسری حدیث جو اس کی مؤید آ گئی، یہ متابع ہے، یہ مؤید آ گئی، اس حدیث کے الفاظ بعینی اسی کے الفاظ ہیں، اور یہ دوسری سند سے بھی بعینی ہی اسی صحابی سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے، نیچے سند کچھ اور ہوگی، لیکن ہے یہ دوسری بھی ابو ہریرہ سے مروی، اور اس کے الفاظ بعین ہی اسی کے الفاظ ہیں۔ تو اب دوسری حدیث کو، اس کو جب نقل کرتا ہے محدث، یہ آپ کے نسائی شریف، ابو داؤد اور اس طرح حدیث کی کتابیں بھری ہے، خیال کر لینا۔ اب یہ جو دوسری حدیث ہے جس کو محدث نقل کرتا ہے بعینی اسی صحابی سے، الفاظ بعینی اسی کے، تو کہتے ہیں سند کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا مِثْلُهُ، کیا کہتے ہیں؟ سند کو نقل کرنے کے بعد ابو ہریرہ تک پہنچانے کے بعد کہتے ہیں هَذَا مِثْلُهُ، چونکہ اعتبار متن کا ہے، اور مثل کا قانون یہ ہے کہ مثل اشتراک الشیئین فی النوع، زید مثل امر، زید امر کی طرح ہے، امر کی مثل ہے، اس کا معنی دونوں کے دونوں حیوان ناطق ہے، نو کے اندر شریک ہے۔ یہاں بھی متن ہو بہو حدیث ثانی کے الفاظ پہلے والے کے الفاظ ہیں۔ کس کو سمجھ میں آگے؟ ہو گیا؟ ہذا مثلو۔ اور اگر یہ حدیث دوسری جو کہ متابع ہے، جس کو ہم متابع کہتے ہیں، یہ ہے تو ابو ہریرہ سے مروی، یہ دوسری سند میں، الفاظ وہ نہیں ہے، معنی میں تائید ہے، الفاظ الگ الگ ہے، اس کا معنی، اس کا مضمون، اس کا معنی اور اس کا مضمون اسی کا مضمون ہے، لیکن الفاظ الگ الگ۔ تو محدث سند کو نقل کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا وَهَذَا نَحْوُهُ، هَذَا نَحْوُهُ، پہلے میں مثلُهُ اور دوسرے میں کہے گا نَحْوُهُ۔ اور اگر یہ دوسری حدیث یہ ابو ہریرہ سے مروی نہیں ہے، یہ حضرت انس سے مروی ہے، جس کو ہم متابع بنا رہے،
یہ ابو ہریرہ سے مروی نہیں ہے، یہ دوسری حدیث، یہ انس سے مروی ہے، دوسرے صحابی سے۔ تو الفاظ اگر اس کے بعین ہی اس کے الفاظ ہیں تو کہتے ہیں شاہد فی اللفظ، اس کے الفاظ بعین ہی اسی کے الفاظ ہیں تو اس کو کہتے ہیں شاہد فی اللفظ، اور اگر اس کا معنی اس کے ہیں تو پھر کہتے ہیں شاہد فی المعنی۔ یہ اعتبار کے اندر یہ چاروں صورتیں آ گئیں، اور اعتبار جو اصل مقسم ہے، جو اصل جنس ہے، مقسم ہے، اس اعتبار الاعتبار هو طلب ما يؤيد الحدیث المستدل به، آپ کے حدیث مستدل اس کے لیے کوئی مؤید اور اس کے لیے کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے تائید کرنے والی کوئی دلیل تلاش کر لینا، یہ ہوتا ہے مولوی صاحب۔ یہ دو اسٹیشن ہو گئے، دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شروط الائمۃ الستۃ، یہ جو آپ کے اصحاب الصحاح ہے، ان کے شروط فی الاخذ بالحدیث، حدیث لینے میں ہر ایک کی شروط کیا ہے؟ یہ سارے شروط جو ہے نا استقرائی ہے، ان حضرات نے خود ان کی تصریح نہیں کی ہے۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، 6 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ سمجھے؟ جیسے تبلیغ والوں کی 6 باتیں، ہماری بھی تو 6 باتیں ہو گئی، اور نحویوں کے اسماء ستہ مکبرہ، ہمارے ستہ مکبرہ، یہی اور کیا؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اڑے ہو گئے مولانا؟ اب سمجھو طبقات روات، راویوں کے طبقے، اسی سے شرائط۔ راویوں کے 5 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ کامل العدالت، تام الضبط، کثیر الملازمت بالشیوخ۔ کامل العدالت، سمجھے؟ اور میں نے عدالت آپ کو بتا دیا کہ عادل اس کو کہتے ما ثبت بنقل عدل تام الضبط متصل سند غیر معلل ولا شاذ، اس میں آپ سے عرض کیا تھا عادل وہ ہوگا جو مروت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، مروت کے خلاف کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ تیتر باز ہے، بٹیر باز ہے، جوا باز ہے، تو پھر وہ عادل نہیں ہے۔ سونا نہیں، چشمے والے سو نہیں، سمجھے نہیں؟ ٹوپی تو تیرے پیروں کی ہے، سمجھے بھائی جان؟ آپ لوگوں کو نیند کیوں آتی ہے؟ کیا ہے، زیادہ کھاتے ہیں؟ خیر، پہلا طبقہ راویوں کا کامل العدالت ہے اور تام الضبط، یادداشت مضبوط ہے، یا کسی حدیث کو سن کر کے لکھتے ہیں، ضبط الکتابت اور ضبط الصدر آپ کو بتا چکا ہوں، تام الضبط، اور کثیر الملازمت بالشیوخ، اساتذہ کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ طویل صحبت اور رفاقت ان کی رہی ہے، سمجھے؟ اس زمانے میں استاد اور شاگرد، استاد ہوتا تھا محمد، شاگرد ہوتا تھا صحابی، بعد میں استاد ہوتا تھا ابو حنیفہ، شاگرد اس کا ہوتا تھا صاحب، اور 2 مل کر کے صاحبان اور صاحبین۔ بینی صحابی بینی شاگرد ہے، لیکن اس کی خصوصیت میں لفظ کو جدا کر دیا۔ استاد محمد، شاگرد صاحب، صحابی۔ استاد ابو حنیفہ، یہ صحابہ کا زمانہ۔ تابعین میں استاد ابو حنیفہ اور شاگرد اس کا صاحبون ہے، اور پھر 2 شاگرد صاحبان ہیں، سمجھے؟ صاحبان اور صاحبین۔ تو استاد مصحوب ہے اور شاگرد صاحب ہے، اور صحبت لزوم کے معنی میں آتا ہے، استاد شاگرد سے جدا نہیں، شاگرد استاد سے جدا نہیں۔ یہ ہوتا تھا مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ چیز آپ کو جامع صدیقہ میں ملے گی، باقی کہیں نہیں ملے گی۔ باقی مدرسوں میں چراغ لے کر کے بس حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے پاس تھا، یہاں بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ معمولی سی جھلک ملے گی آپ کو، سمجھے؟ ہمارے بعض یار ایسے ہوتے، شاگرد تو نہیں، بعض یار، ہمارے بعض یار ایسے ہوتے، جدا ہوتے وقت وہ الگ روتے، میں الگ روتا ہوں، سمجھے؟ جب فارغ ہوتے ہیں یا سال میں چلے جاتے ہیں
تو ان کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میرا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ دوسرے مولوی آ کر کے پوچھتے کہ یہ کیا ہے، سمجھے، یہ ہے کیا، کون سا دم پڑھتے ہو، سمجھے؟ تو دم یہی ہے، اماں جی اپنا کلیجہ نکال کر کے بچوں کو دیتی ہے، بچوں کو تھپڑ پڑتا ہے، امی کی طرف دوڑتے ہیں، حالانکہ یہ ابا بھی تو، وہ بھی تو ابا ہے نا۔ ابا سے اتنی محبت نہیں ہوتی امی سے، امی نے کلیجہ دیا ہے، بچے اسی کی طرف، حالانکہ پیدا تو دونوں سے ہے۔ ابا جی نے تو صرف ٹیوشن پڑھایا، بولو، ابا جی نے صرف کیا کیا ہے؟ صرف اس نے ٹیوشن پڑھایا ہے، بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی بچے کس طرف جاتے ہیں؟ تو آپ ان بچوں سے سوال کریں کہ یہ کیوں؟ یہ معصوم بچے اللہ پاک خود بخود ان کی رہنمائی کرتا ہے، جو دل دے گا وہ دل لے گا۔ امی نے دل دیا ہے، بچوں کا دل لیا ہے، ابا جی نے مکمل دل نہیں دیا ہے تو لیا بھی نہیں ہے، سمجھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ لوگ حسین احمد مدنی کے لیے مرتے ہیں اور آپ سے بھاگتے ہیں، سمجھے؟ تو حضرت تھانوی خاموش ہو گئے۔ اس بندے نے پھر کہا، اس بندے نے کہا حضرت اس سے لگتا یہ ہے کہ مدنی کی شان جمالی ہے اور آپ کی شان جلالی ہے، جیسے ابا کی شان جلالی، ابا کی طبیعت میں جلال ہوتا ہے، جلال سے لوگ بھاگتے ہیں، اور اماں جی میں جمال ہوتا ہے تو جمال کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ تیری شان میں کیا ہے، تیری شان جلالی ہے، جلال ہے تیری طبیعت میں، مزاج میں، جلال سے لوگ بھاگتے۔ حسین مدنی کی طبیعت میں کیا ہے، جمال ہے، جمال کے لیے بھاگتے، تجھ سے بھاگتے، ان کو بھاگتے ہیں، ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو حضرت اقدس نے بڑا پیارا جواب دیا، حضرت تھانوی نے فرمایا ہاں بھائی، مدنی کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، ہماری شان جلالی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی۔ ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے ببو، سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا ان کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، معنی بٹھایا انہوں نے اپنی شان لوگوں کے دلوں میں۔ ہماری شان جلالی ہے، غصہ والا ہے، جلال ہے، ہم نے اپنی شان جلالی، آگ لگا دی۔ دوسرے جلال کا معنی یہ ہے، یہ تاسیس ہے، تاکید نہیں ہے۔ ان کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، اپنی شان بٹھا لیا لوگوں کے دلوں میں۔ ہماری شان جلالی ہے، غصہ والی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی، آگ لگا دی ہے۔ دوسرے جلال کا معنی بے ذوق، بے ذوق انسان واجب القتل ہے، ہو آپ لوگ بے ذوق، اور بے ذوق ہے ہی واجب القتل، سمجھے؟ اس لیے یہ تاسیس میں جواب دیا۔ پہلے جمال کا معنی غصہ کے، دوسرے جلال کا معنی غصہ کے، دوسرے جلال کا معنی اللہ آپ کو بلا کہ جلانے کے۔ پہلے جمالی کا معنی جمال خوبصورت، دوسرے جمال کا معنی یہ ہے کہ بٹھانا، سمجھے؟ سنگ دل نے سنگ لے کر سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ دل سے سنگ کھا کر مر گیا۔ ہاں ملنگو کیا عرض کرا؟ سنگ دل نے سنگ لے کر سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ دل سے سنگ کھا کر مر گیا، سمجھے؟ تم لوگ بھی بڑے سنگ دل ہو، سمجھے؟ ایک سنگ دل سے عاشق مراد ہے، دوسرے سنگ دل سے معشوق مراد ہے۔ یہ تاسیس ہے جی، سمجھتا ہے؟ بس مولانا آدمی کا جب ذوق نہ ہو تو اس کو شادی کرانا حرام ہے، بولو۔ تبلیغی کی شادی کرا دی، اس نے پہلے سے اتنا سا بڑا مسلح لپیٹ کر کے اپنے بڑے جیب میں ڈالا تھا، سمجھے؟ اور کمرے میں بند کر دیا اس کو، بیوی کو دروازے بند کر دیا رات کو کہ تبدیلی آ جائے کچھ، سمجھے؟ ان کو بند کر دیا تاکہ کچھ کیا کر جائیں، تبدیلی آ جائے۔ اور وہ اللہ کے بندے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل آدھا گھنٹے میں پڑھا، پھر واپس اٹھا، پھر 2 رکعت، پھر اٹھا، پھر 2 رکعت۔ صبح کو لوگوں نے آ کر بیوی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس جی مسئلہ یہ، خدا کا بندہ پوری رات نفل پڑھتا رہا، میرے پاس آیا ہی نہیں سرے سے۔ صبح کو بیوی اس سے تبلیغی سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ یہ بیوی آپ کو دیا کس لیے، دروازے کس لیے بند کیے، رخصتی کس لیے ہوئی اور آپ اس کے پاس گئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی
اسماء ستہ مکبرہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم 7ویں بات نہیں کرتے ہم تو 6 باتوں کے اندر رہتے ہیں، بولو 6 باتوں کے اندر رہتے ہیں، یہ تو 7ویں بات ہے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، مجامعات اور جنسی خواہش پوری کرنا، یہ کیا ہے؟ 7ویں۔ اور ہمارے اکابرین کیا کہتے ہیں؟ 6 باتوں کے اندر ہی رہو، اس سے باہر نہیں رہا۔ تو پھر کسی نے بتایا اللہ کے بندے یہ 4تھے نمبر میں اکرام مسلم میں داخل ہے، بولو اکرام مسلم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اکرام مسلم پر تو سب سے پہلے تیرے والد نے عمل کیا ہے، اس کے بعد تو پیدا ہوا، تب تو تیری تشکیل ہو گئی اللہ کے راستے میں، سمجھ شریف میں؟ اگر یہ اکرام مسلم، یہ توہین مسلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بیوی مسلمہ ہے، تو یہ خود بخود اکرام مسلم۔ اگر آپ اس کے بعد جائیں گے نہیں تو توہین تو یہی ہے، اس کے بعد جاؤ کچھ کرو پھر تاکہ کوئی تبلیغی پیدا ہو جائے، سمجھے؟ پھر اللہ کے راستے میں کیا کر دو؟ بول اللہ کے راستے میں اس کی تشکیل کر دو۔ آئے سمجھیں؟ وہ خطیب صاحب جوش میں آیا تھا اور اس نے کہا اے ظالموں، او ظالموں، شب جمعہ میں جو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو جائے گا وہ پکا مجاہد ہوگا۔ ہزاروں کا مجمع تھا، شب جمعہ میں جو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے کیا کریں؟ اس سے جو بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو پکا مجاہد بنائے گا۔ ایک آدمی ادھر سے اٹھا ہوئے، اس نے کہا مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا دماغ خراب تھا، ایک زمانے سے میں سوچ رہا ہوں یہ تبلیغوں میں مجاہد کیوں کوئی نہیں ہے، آج پتہ چل گیا شب جمعہ میں وہ مدنی مسجد میں ہوتے ہیں، مجاہد کہاں آج پتہ چل گیا کہ آپ کہتے ہیں شب جمعہ میں جو ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مجھے، اور شب جمعہ میں یہ لوگ یہاں گھر پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، شب جمعہ میں کہاں ہوتے ہیں؟ مدنی مسجد میں ہوتے ہیں، اس لیے ان میں کوئی اس وجہ سے ان میں کوئی مجاہد پیدا نہیں ہوتا۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ تیسری بات عرض کر رہا تھا، ایک تو تعامل اہل مذاہب اور دوسرا اعتبار کا فن۔ اب تیسری بات عرض کر رہا ہوں، وہ شروط الائمۃ الستہ، سمجھے؟ ائمہ ستہ کے شروط، اصحاب ستہ ان کے اللہ کا بھلا کرے شروط۔ تو پہلے روات کی طبقات ہیں، پہلا طبقہ ہے کامل العدالت، تام الضبط اور کثیر الملازمت بالشیوخ، اپنے شیوخ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ لازم ملزوم ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا طبقہ ہے مولانا کامل العدالت ناقص الضبط اور قلیل الملازمہ، سمجھے؟ تیسرا طبقہ کثیر الملازمت مورد الجرح، چوتھا ہے قلیل الملازمت بالشیوخ مورد الجرح، پانچواں ہے ضعفاء اور مجاہیل، ضعیف قسم کے راوی اور مجہول قسم کے راوی، ضعفاء اور مجاہیل۔ کتنے ہو گئے؟ کامل العدالت، تام الضبط، کثیر الملازمت بالشیوخ، سمجھے؟ دوسرا ہے کامل العدالت ناقص الضبط اور قلیل الملازمت بالشیوخ، تیسرا ہے کثیر الملازمت بالشیوخ مورد الجرح، چوتھا ہے قلیل الملازمت بالشیوخ مورد الجرح، پانچواں ہے ضعفاء اور مجاہیل۔ ہو گیا مولانا؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ اولا سے کامل العدالت، تام الضبط اور کثیر الملازمت بالشیوخ، ان سے امام بخاری کی شرط سخت ہے، وہ صرف اس طبقے سے حدیث لیتا ہے، اور طبقہ ثانیہ کہ کامل العدالت، ناقص الضبط اور قلیل الملازمہ، ان سے انتخاب کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، چنیدہ روایتیں لیتا ہے۔ تو اصل آپ کا ضابطہ یہ ہے کہ طائفہ اولا سے آپ لیتا ہے، طائفہ ثانیہ سے چن کر کے لیتا ہے، ایسے علل اطلاق نہیں لیتا۔ امام مسلم یاخذ من الطائفتین، پہلی دو جماعتوں سے، کامل العدالت
تام الضبط کثیر الملازمت بالشیوخ، دوسرا کامل العدالت ناقص الضبط قلیل الملازمت بالشیوخ، ان سے امام مسلم علی الاطلاق لیتا ہے، اور وینتخب من الثالثۃ تیسری گروپ سے چن چن کر کے لیتا ہے، تیسرے گروپ سے چن چن کر کے لیتا ہے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام نسائی یا خزانے من الطائفات الثلاثۃ پہلی تینوں جماعتوں سے لیتے ہیں، کامل العدالت تام الضبط کثیر الملازمہ، کامل العدالت ناقص الضبط قلیل الملازمہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور کثیر الملازمہ اور مورد الجرح، ان تینوں سے علی الاطلاق امام ابو داؤد اور امام مسلم لیتے ہیں، اور وینتخبان من الرابعۃ، رابعہ سے انتخاب کرتے ہیں، رابعہ کون سا؟ قلیل الملازمہ مورد الجرح، ان سے انتخاب کر کے لیتے ہیں۔ 4 کتابیں آ گئی، سمجھے؟ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ یہ چاروں سے لیتے ہیں، ابتدائی چاروں سے لیتے ہیں، اور 5ویں سے انتخاب کر کے لیتے ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ یہ اس وجہ سے ان کی شرائط یہ ہے کہ یہ کچھ سخت ہو گئے مولانا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔